اگر تکبر نہ ہو تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ سکتے ہیں، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں؟ شریعت کے جو احکام کا دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ ظاہر پر ہوتا ہے. بس شریعت کا ایک حکم ہے کہ یہ منع ہے تو منع ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن میں تکبر ہے، تو ان کو تو رسول اللہ کی گواہی حاصل ہو گئی. ہمیں یا آپ کو کس کی گواہی حاصل ہے کہ میں خود کہوں گا کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے، تو میرا اپنے بارے میں فیصلہ کس حد تک معتبر ہے؟ اس لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے تکبر ہو یا تکبر نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ بے خیالی میں کبھی شلوار نیچے رہ جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ایک ہے کہ آدمی اس کو اس وجہ سے معمول بنا لے کہ میں شلوار ٹخنوں سے اس لیے نیچے رکھتا ہوں کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا یہ خیال کرنا خود تکبر کا کوئی حصہ بن جائے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت متواضع آدمی ہوں. تو بعض اوقات اپنے آپ کو متواضع سمجھنا یہ بھی تکبر ہوتا ہے. اس لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہر حال میں لازم اور واجب ہے، چاہے تکبر اس میں ہو یا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تکبر نہ ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے مل گئی تھی، اور کیا چاہیے ان کو؟ اس لیے ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں تو تکبر کی وجہ سے یہ نہیں کرتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. مرد اپنی بیوی سے کتنے عرصے دور رہ سکتا ہے؟ جیسا کہ 1 سال تبلیغ میں وقت لگانا یا روزگار کے سلسلے میں کئی سال باہر ممالک میں رہنا. یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر میں اس کو ڈسکس کرتا رہتا ہوں. دیکھیں قرآن کریم میں ایک حکم ہے ایلا کا. قرآن کریم میں آیات ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی یہ قسم کھا لے اپنی بیوی کو، یہ کہے کہ میں 4 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا. اب اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی قسم توڑ دے اور 4 مہینے سے پہلے بیوی کے قریب چلا جائے تو قسم توڑ دی تو کفارہ دینا پڑے گا، اور یا یہ کہ 4 مہینے تک وہ اپنی قسم پوری کرے اور نہ جائے تو 4 مہینے جیسے ہی پورے ہوں گے اس کی بیوی کو آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی. 4 مہینے پورے ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. یہ جو 4 مہینے کا وہ رکھا ہے نا ڈیوریشن قرآن کریم نے ایلا کے لیے، اس میں علماء نے لکھا ہے مرد کو اگر چھوٹی موٹی ناراضگی ہو تو 4 مہینے کا دورانیہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ یعنی اتنے اس کے جذبات، اس کے خیالات، احساسات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی رغبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح میں بیوی کے پاس جاؤں، لیکن 4 مہینے میں بھی اگر وہ نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب واقعتاً کوئی ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ یہ نہیں جانا چاہتا اور طلاق ہی دینا چاہتا ہے. تو ایک تو 4 مہینے کا ایلیمنٹ یہاں ایلا کا جو مسئلہ ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک خاتون کی ان کو آواز آئی، وہ اشعار پڑھ رہی تھیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے شوہر نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ بیوی شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے. تو انہوں نے جواب میں بتایا کہ 4 مہینے بیوی شوہر کے بغیر گزار سکتی ہے. اب یہ ایسی چیز ہے جو معاشرے کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ جتنے لوگ جہاد میں جاتے تھے، جتنے فوجی تھے، آپ نے فرمایا ہر فوجی پر لازم ہے کہ 4 مہینے کے بعد وہ فوراً اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کے ساتھ ملے، یہ اس کا حق ہے. اس کی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی بغیر، ایک تو ہے کہ بیوی کی اجازت سے کوئی جائے نا، 1 سال رہے، 2 سال رہے، وہ رہ سکتا ہے. بیوی کی اجازت کے بغیر 4 مہینے سے زیادہ عرصہ گزارنا یہ اس کے لیے دیانتاً جائز نہیں ہے. اور دیکھیں قرآن نے میاں بیوی کو لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. تو لباس ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جناب کراچی میں اور لباس آپ کا دبئی میں، یا آپ دبئی میں اور لباس آپ کا کراچی میں. تو جہاں آپ دبئی میں، بیوی بھی آپ کی دبئی میں ہونی چاہیے. آپ کراچی میں تو بیوی بھی آپ کی کراچی میں ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایک عجیب کلچر. بہت سے والدین بیٹے کا نکاح کروائیں گے، شادی ہوئی 2 ہفتے اس نے یہاں گزارے، پھر اس کو بھیج دیں گے دبئی. اب وہ 2 سال بعد آ رہا ہے، ادھر بیوی ترس رہی ہے، ادھر وہ ترس رہا ہے. پھر جب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس طرح کے کیسز میرے پاس آئے ہیں. میں نے خود براہ راست مردوں نے بتایا کہ بھائی میں جناب جرمنی میں رہتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے، میں نے خود رنگے ہاتھوں اپنی بیوی کو پکڑا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ جناب اس کے افیئرز ہیں اور جناب وہ کسی کے ساتھ معاملات ہیں اس کے. 2 سال تک آپ باہر بیٹھے ہوئے. ایسی صورت میں تو عدالت، شریعت عورت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کے خلا لے لے.
اگر آپ بیوی کے حقوق زوجیت پورے نہیں کر رہی ہے، اس کا حق ہے، تو اس کو شریعت حق دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت میں کہے کہ میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، مجھے عدالت خلا دے، اور عدالت اگر خلا دے گی وہ خلا معتبر ہوگی، وہ جو نکاح عدالت فسخ کرے گی وہ فسخ نکاح معتبر ہوگا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ظلم ہے، یہ مرد پر بھی ظلم ہے، اور مرد سے زیادہ یہ عورت پر ظلم ہے۔ تو 4 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور رہنا یہ دیانتاً ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔